مجھے آج صبح ایک صاحب نے دکھلایا کہ کل مودی جی نے، وہ بڑے آدمی ہیں، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وقت ہندوستان کے دستور کے اندر وقت کوئی چیز نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اور ہندوستان جیسا وزیر اعظم یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وقت قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد کا فیصلہ ہے۔ وقت کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہ بات آ گئی 2526 دفعات کے اندر کہ اس ملک میں ہر اقلیت کو اپنے مذہب کو پکڑنے، اپنے مذہب کو چلنے کا اختیار ہے۔ کیا مطلب یہ ہے؟ کل تو آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ نماز کا ذکر دستور کے اندر نہیں ہے، حج کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، زکات کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، رمضان کے روزوں کا نام دستور کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہر چیز کو مٹا دیا جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دستور مجموعی طور پر دستور نے کہہ دیا کہ مسلمان ایک اقلیت ہے اور ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار ہے۔ مذہب کی ہر چیز اس ایک دفعے کے اندر آ گئی۔ وقت کا مسئلہ، اسلام کے اندر جو چیز اسلام کی ہے مذہب، وہ چیز ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ ایک دوسری وہ چیز ہے جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہی تو اسلام کی بنیادیں ہیں۔ سمجھو، قرآن کی آیت ہے، چوتھے سپارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے۔ بر کی تفسیر مفسرین جنت سے کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے۔ یہاں تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو جو تمہارے پاس ہے۔ جس مال کو سے تمہیں محبت ہے، اس مال کو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اسلام ایسا مدد ہو گئی ہے۔ جب یہ آیت اتری، اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، تو نسائی کی حدیث ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک دولت مند آدمی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ ہم سے ہمارے مال کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم جنت کے طالب ہو تو جو مال سب سے اچھا ہے تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یا رسول اللہ، میرا سب سے بہترین مال فلانی زمین ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ حدیث موجود ہے نسائی کے اندر۔ مذہب اور کس چیز کا نام ہے؟ جو اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے۔ یہ غلط ہے کہ مودی جی ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقت کے اندر وقت کا ذکر دستور کے اندر۔ ارے بابا، دستور کے اندر مذہب اسلام کو ہر اقلیت کو اپنا مذہب قبول کرنا ہے، آزادی کے ساتھ۔ یہ ہمارا مذہب ہے، وقت ہمارا مذہب ہے۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے،
اذا مات الانسان انقطع عمله، جب آدمی مر گیا اب اس کے اندر کام کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اب اسے کسی چیز کا ثواب ملتا تھا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھے نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ، مگر فرماتے تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں چلا گیا اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے اندر پہلی چیز ہے صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کر کے جانا کہ جو اس کا ثواب برابر جاری رہے۔ مثال کے طریقے پر کوئی کنواں کھدوا دیا، یہ اللہ کے لیے وقف ہے، 100 سال 200 سال 1000 سال اگر کنویں سے پیاسا پانی پیے گا اس آدمی کو پہنچے گا جو مر گیا 100 سال پہلے، اس نے بنوایا تھا کنواں۔ اسی لیے مسلم کی روایت ہے اور اس کے شارح امام نووی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وقف ہے۔ یہ قرآن حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کا وزیر اعظم ایسی بات کہہ رہا ہے، ارے بابا کیا زکات کا ذکر آئے گا دستور کے اندر، کیا نماز کا ذکر آئے گا دستور کے اندر، کل کو کھڑے ہو کے یہ کہہ دو کہ نماز کا ذکر دستور میں نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنا، زکات دستور میں نہیں ہے زکات نہیں ہے، تو اللہ ملک کا کون بول رہا ہے؟ وزیر اعظم، اور ایسی چیز بول رہا ہے جس کے نصب ہے نہ پڑھا، ہم اس کے مخالف ہیں، ہم کہتے ہیں پڑھو، خود نہیں پڑھتے پڑھے لوگوں کو بلاؤ، ان سے پوچھو دین کیا ہے مذہب کیا ہے، ہم بتاتے ہیں۔ ہمارا ملک ہے، ہم ہمیشہ سے ملک میں رہتے آئے ہیں، اگر ہندو کی ذات برہمن ہے جاؤ کشمیر میں مسلمان بھی جائے، اگر ہندو تیاگی ہے مسلمان بھی تیاگی ہے، اگر ہندو راجپوت ہے مسلمان بھی راجپوت ہے، ہم کہاں سے آئے؟ ہم تو اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ جس کو ہندو کوئی مذہب پسند ہے وہ ہندو مذہب کے اوپر ہے، جسے عیسائی مذہب پسند ہے وہ عیسائی بن گیا، جسے سکھ مذہب پسند ہے وہ سکھ بن گیا، جسے اسلام مذہب پسند ہے وہ مسلمان بن گیا۔ لیکن جس طرح ایک گھر کے اندر 5 بیٹے ہیں، ایک چگنا ہے، ایک لمبا ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، یہ اختلاف باپ اور ماں کے اندر اختلاف کو پیدا نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارا مذہب ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب کو اختیار کر دے، لیکن ہندوستانی ہونے میں ملک کی اعتبار سے کوئی ہم اس کو مانتے ہیں اور یہی ایک حقیقت ہے، لیکن برا ہو اس نفرت کی سیاست، ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر مذہب کی ایک جزئی چیز کو دستور میں ہندوستان کے اگر لایا جائے گا تو وہ دستور ہوگا، نہیں لایا جائے گا دستور نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، مودی جی کو ایسی کچی بات نہ کہنی چاہیے، لیکن دنیا ہے ہر بات کو کہنا نہیں چاہیے۔ آپ کے برابر میں جب ملک کا پرائم منسٹر باتیں کرتا ہے اس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے، ملک کا ہوم منسٹر ایسی باتیں کرتا ہے تو دوسرے کیوں نہ کریں گے؟ آپ نے دیکھا جھارکھنڈ کے اندر
اس کے ذمہ دار بنایا گیا آسام کے چیف منسٹر کو. آسام کے چیف منسٹر کی روز کی تقریریں آپ سنیے. مسلمان نہیں کہتا تھا. اس کی زبان سے مسلمان کا نام نہیں ہے، ہمیشہ گھسپیٹیا کرتا ہے. میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی جہالت ہے. جس برادری کا وہ آدمی ہوگا اس برادری کے مسلمان بھی آزاد ہیں. ہندوستان کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس کے اندر مسلمان نہ ہو. وہ مسلمان کا نام لیتے ہوئے نظر آتا ہے، مگر خدا کا قدرت ہے جو ایک مہینہ جھارکھنڈ کے اندر رات اور دن تقریریں مسلمان کے خلاف کرتا رہا، وہاں مسلمانوں کا نام لے کر ان کے خلاف بولنے والوں کا منہ کالا ہو گیا. نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھو. صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ وہ تقریریں کی اور تقریریں کرتے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات اور دن مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے. جھارکھنڈ کے صرف ہندو نہیں، ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس تحریک اور اس سیاست کو پھونک دیا. الیکشن کے اندر بی جے پی کی ناکامی وہ صرف مسلمان کے حصے میں نہیں لکھی جائے گی. مسلمان کی تعداد کتنی ہے جھارکھنڈ کے اندر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کی سیاست کو جھارکھنڈ کے ہندو اور مسلمان نے تھوک دیا. اس کے اوپر وہ آدمی جو بولتا تھا وہ اپنے صوبے کے اندر بھی جب زبان سے کوئی بات نکلتی تھی مسلمان کے خلاف آگ ہی اڑتا تھا. دیکھو ساری ہندوستان کے اندر ہندوستانی ہونے کے لیے یہ بنیاد ہے کہ جو سب سے پہلی مردم شماری تھی 1951 جس کا نام اس مردم شماری میں ہے وہ اور اس کی اولاد ہندوستانی ہے. یہ ملک کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے، لیکن کانگریس، بی جے پی اور جو علاقائی پارٹیاں آسام کی ہیں سب نے مل کر جب مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کیا گیا اور ہندوستان کی طاقت نے کیا. اندرا جی کے زمانے کے اندر بہت سے لوگ ہندوستان بمباری ہو رہی تھی بھاگ گئے پاکستان، اور پاکستان کے بہت لوگ بھاگ گئے ادھر. اب کیسے کہا جائے کہ ہندوستانی پاکستانی کون ہے؟ تو سب نے مل کر پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ 1971 کے بعد جو آیا ہے وہ ہندوستانی نہیں ہے، آسام ہے. 1971 کی مردم شماری میں جس کا نام ہے وہ آسامی ہے، اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ آسامی نہیں ہے. یہ قانون بنا دیا، قانون بن گیا. اب یہ حلق سے نیچے چیف منسٹر صاحب کے نہیں ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، سارے ملک کا دستور ایک ہونا چاہیے. ارے بابا، کانگریس کا زمانہ تھا، کانگریس نے پارلیمنٹ کے اندر یہ اصول بنایا، اس کے اوپر بی جے پی کے بھی دستخط آئے. علاقائی پارٹیوں کو بھی دستخط ہم نہیں کر سکتے، اور تقریر جیسے یہاں کر رہے تھے ویسے روز تقریر وہاں کرتے تھے. پر 71 نہیں 51 بنے گا. 71 نہیں 51. کیوں؟ اگر 51 کو بنا دیا گیا
تو کم از کم 80-90 لاکھ مسلمان ہو جائے گا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کو برباد کر دو آسان۔ جمعیت علماء وہ جماعت تھی، ہم گئے سپریم کورٹ میں، ہم نے کہا کہ جب اس زمانے کی حکومتیں متحد ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کیا جو حق فیصلہ، اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں، آسام کے لیے سن 71 ہی رہے گا۔ تمام پارٹیوں نے اس کو قبول کیا۔ اب زمانہ خراب ہو گیا، دل دکھنے لگا، وہ جو وہاں دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف آگ تھی وہ جھارکھنڈ میں لا کر کے ہوئی۔ اللہ نے جان نہیں پڑا،